السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں اس سے قبل آپ حضرات نے تفصیل کے ساتھ تقلید کی بحث اور اس کے بعد علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثبوت میں بحث سماعت فرمائی۔ آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی حاضر و ناظر کی بحث شروع کی جا رہی ہے، اور اس بحث میں ایک مقدمہ ہے اور دو باب ہیں۔ سب سے پہلے مقدمہ یعنی شروعات میں حاضر و ناظر سے متعلق چند باتیں ذکر کی جا رہی ہیں تاکہ سننے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ حاضر و ناظر کسے کہا جاتا ہے۔ تو مقدمہ جو ہے وہ حاضر و ناظر کی لغوی اور شرعی معنی کی تحقیق میں ہے کہ حاضر و ناظر کا لغوی معنی یعنی اس کا جو لفظی اور لغوی جو ٹرانسلیشن جو ہے وہ کیا ہے، اور معنی شرعی یعنی عند الشرع شریعت کے اعتبار سے حاضر و ناظر کا کیا معنی ہے، اس کی تحقیق یہاں پر پیش کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حاضر کے لغوی معنی ہے یعنی لغت کے اعتبار سے حاضر کا معنی جو سامنے موجود ہو یعنی غائب نہ ہو، اسی کو حاضر کہا جاتا ہے۔ یہ عربی لفظ ہے، اور اس کا لغوی معنی جو سامنے موجود ہو غائب نہ ہو، جیسا کہ لغت کی کتابوں میں المصباح المنیر میں ہے کہ حضر مجلس ای شہیدہ، یعنی جو مجلس میں حاضر ہو تو حاضر مجلس میں حاضر ہو، ای شہیدہ یعنی جو اس میں موجود ہو۔ وحضر الغائب حضورا قدم من غیبتہ، اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ہے کہ غائب حاضر ہو تو اس کا حاضر ہونا یہ اس کا معنی یہ ہے کہ قدم من غیبتہ یعنی غائب سے وہ سامنے آ گیا، یعنی موجود ہو گیا۔ پہلے غائب تھا، اب پا لیا گیا، آ گیا، تو اسی کو حاضر کہا جاتا ہے۔ منتہل عرب میں بھی یہی ہے کہ حاضر شوندہ یعنی حاضر کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونے والا۔ اور ناظر کے بھی چند معنی ہیں۔ ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا، آنکھ کا تل، نظر، ناک کی رگ یعنی وہ رگ ناک کی کہ جس رگ میں بصارت کا پانی ہوتا ہے، یہ ایک باریک سی رگ ہوتی ہے جس کے وہ رگ جو ہوتی ہے اسی سے پھر نظر سے کنیکشن ہوتا ہے اور آدمی دیکھتا ہے، تو ناک کی رگ کو بھی کہا جاتا ہے، اور آنکھ کا پانی اسے بھی ناظر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ المصباح المنیر میں ہے کہ والناظر السواد الاصغر من العین الذی یبصر به الانسان شخصه۔ الناظر، ناظر کا معنی ہے السواد الاصغر من العین، یعنی آنکھ کی وہ چھوٹی پتلی یا وہ چھوٹا تل جو سیاہ ہوتا ہے
الذی یبصر بہ الانسان شخصہ، جس کے ذریعے سے انسان کسی خاص چیز کو دیکھتا ہے۔ قاموس اللغات میں بھی ہے کہ الناظر السواد فی العین، کہ ناظر کہتے ہیں آنکھ کے یہ کالی پتلی کو، آنکھ کے اندر جو کالی گولائی ہوتی ہے اس کو، او البصر بنفسہ، یا پھر اپنے نفس سے کسی کو بصارت یعنی دیکھنا، وعرق فی الانف، اور ایسے ہی ناک کے پانی کو بھی کہتے ہیں، وفیہ ماء البصر، اور ماء البصر، اور وہ ناک کا پانی کہ جس کے اندر بصارت کا پانی ہوتا ہے۔ مختار الصحاح میں ابن ابی بکر رازی کہتے ہیں الناظر فی المقلۃ السواد الاصغر الذی فیہ انسان العین، کہ ناظر کہتے ہیں وہ چھوٹی کالی پتلی، الذی فیہ جس کے اندر انسان العین، کہ جس کے اندر یہ انسان کے لیے دیکھنے کی قوت پائی جاتی ہے، یعنی جس کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے۔ جہاں تک ہماری نظر کام کرے وہاں تک ہم ناظر ہیں۔ ناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا۔ تو جہاں تک ہماری نظر کام کرے، جتنی بھی دور ہو، میدان ہو، آسمان ہو، جہاں تک ہماری نظر کام کرے وہاں تک ہم ناظر ہیں، اور جس جگہ تک ہماری دسترس ہو کہ تصرف کر لیں وہاں ہم حاضر ہیں، یعنی جہاں تک ہمارا بس چل سکتا ہے، جہاں پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، تو جہاں تک ہماری دسترس ہو تو یہ وہاں ہم حاضر کہلائیں گے۔ جہاں تک ہماری پکڑ ہو وہاں ہم حاضر ہیں، اور جتنی دور تک ہم دیکھ سکتے ہیں وہاں تک ہم ناظر ہیں۔ یہ ہے حاضر اور ناظر۔ آسمان تک نظر کام کرتی ہے، ہم اوپر دیکھیں بادل نہیں ہے، آسمان تک نظر کام کرتی ہے تو وہاں تک ہم ناظر ہیں، یعنی دیکھنے والے ہیں۔ آسمان تک ہم دیکھنے والے ہیں، مگر وہاں ہم حاضر نہیں، اس لیے کہ وہاں تک ہماری دسترس نہیں ہے، وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، وہاں تک ہماری پکڑ نہیں ہے۔ تو ہم ناظر تو ہیں آسمان تک، لیکن ہم وہاں حاضر نہیں ہیں کیونکہ وہاں دسترس نہیں، اور جس حجرے یا گھر میں ہم موجود ہیں تو وہاں حاضر ہیں کہ اس جگہ ہماری پہنچ ہے، ہماری دسترس ہے۔ ابھی اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تو یہاں پر ہم حاضر کہلائیں گے، اس لیے کہ یہاں پر ہماری پہنچ ہے، یہ ہماری دسترس میں ہے، ہماری پکڑ میں ہے۔ تو عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ یہ پورے عالم میں حاضر و ناظر، یعنی کوئی پورے عالم میں حاضر و ناظر ہو، جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضور سارے عالم کے لیے حاضر و ناظر۔ تو عالم میں حاضر و ناظر کا معنی کیا ہوگا؟ تو فرماتے عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قوت قدسیہ والا، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک خاص قدرت جسے عطا کی گئی ہو، ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کف دست کی طرح دیکھے اور دور اور قریب کی آوازیں سنے۔ یہ ہے عالم میں حاضر و ناظر، یعنی پورے عالم کو، سارے عالم کو ایسے دیکھے جیسے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے، اس طرح سے وہ دیکھے اللہ کی عطا سے، اور دور اور قریب کی آوازیں سنے بھی، وہ ہے عالم میں حاضر اور ناظر۔ یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے، وہ بھی حاضر و ناظر ہے عالم کے لیے، اور صدہا کوس پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے، سینکڑوں ہزاروں کوس، ہزاروں کلومیٹر، ہزاروں میل کوئی حاجت مند کوئی پکارے تو اس کی حاجت روائی کرے۔ یہ رفتار، اب یہ آنا جانا کیسا ہو؟ فرماتے ہیں چاہے خواہ صرف روحانی ہو، روحانی طور پر پکڑ ہو، دسترس ہو، یا جسم مثالی کے ساتھ ہو۔ ایک ہوتا ہے جسم حقیقی اور ایک ہوتا ہے جسم مثالی۔ تو جسم مثالی کے ساتھ وہ دسترس اور پہنچو، یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہے، تو اسی جسم کے ساتھ ہو پورے عالم میں۔ ان سب معنی کا ثبوت
بزرگان دین کے لیے قرآن و احادیث و اقوال علماء سے ثابت ہے۔ تو یہ ہو گیا یہ حاضر و ناظر کا لغوی اور شرعی معنی۔ حاضر و ناظر کہتے کسے؟ حاضر کہتے ہیں جہاں تک ہماری دسترس ہو اسے کہتے ہیں حاضر، اور ناظر کہتے ہیں جہاں تک ہماری نظر جائے، جہاں تک ہم دیکھ سکیں اسے کہتے ہیں ناظر۔ اب حاضر و ناظر کے ثبوت میں اس میں پہلا باب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس باب میں 5 فصلیں ہیں، 5 الگ الگ کیٹیگری کی گئی ہے۔ پہلی کیٹیگری جو ہے، پہلی فصل، یہ آیات قرآنیہ سے حاضر و ناظر کا ثبوت۔ آیات قرآنیہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حاضر و ناظر کا ثبوت اس بیان میں پہلا باب ہے۔ پہلی آیت یہاں ذکر ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ اب یہاں اس آیت میں جو لفظ ہے جس کا ہم حاضر و ناظر ترجمہ کر رہے ہیں وہ ہے شاہد۔ یہ یاد رکھیے گا، اس آیت میں انا ارسلناک شاہدن، تو یہ جو شاہد لفظ ہے اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے حاضر و ناظر فرمایا ہے۔ تو شاہد کے معنی گواہ بھی ہو سکتے ہیں اور حاضر و ناظر بھی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں گواہ کو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موقع پر حاضر تھا، وہ موقع پر حاضر تھا، اسی لیے گواہ کو شاہد کہا جاتا ہے، کیونکہ گواہی دینے والا جس چیز کی گواہی دے گا وہاں پر وہ حاضر تھا، اسی لیے اسے شاہد کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شاہد فرمایا گیا اس آیت میں، تو اس آیت کریمہ میں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شاہد فرمایا گیا، تو یا تو اس لیے فرمایا گیا کہ آپ دنیا میں عالم غیب کی دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں، یعنی اس دنیا میں حضور جو عالم غیب ہے، یعنی جو حاضر نہیں ہے بلکہ غائب ہے، غیب ہے، عالم غیب کی حضور گواہی دے رہے ہیں، اور وہ جو حضور گواہی دے رہے ہیں وہ بغیر دیکھے نہیں بلکہ دیکھ کر دے رہے ہیں، اسی لیے حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے شاہد فرمایا، کیونکہ شاہد کا معنی ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو، اسی لیے گواہ اس کا ترجمہ اس لیے بھی کرتے ہیں، گواہ معنی اس لیے لیتے ہیں کیونکہ گواہی جو دیتا ہے وہ دیکھ کر گواہی دیتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شاہد فرمایا گیا، تو یا تو اس لیے کہ آپ دنیا میں عالم غیب کی گواہی جو دے رہے ہیں وہ دیکھ کر دے رہے ہیں، ورنہ سارے انبیاء بھی تو گواہ تھے، سارے انبیاء بھی گواہ تھے، لیکن بقیہ انبیاء کرام کو شاہد نہیں فرمایا گیا، حضور کو شاہد فرمایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو گواہی دی تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دی، یا تو اس لیے شاہد فرمایا، یا تو اس لیے کہ قیامت میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی عینی گواہی حضور دیں گے، حضور تمام انبیاء کرام کی گواہی دیں گے، عینی گواہی یعنی دیکھ کر، یہ گواہی بغیر دیکھے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ کا مبشر اور نذیر اور داعی اللہ ہونا، یہ فرماتے ہیں کہ سارے پیغمبروں نے یہ کام کیے، یعنی سارے پیغمبر بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والے داعی اللہ تھے، سارے پیغمبر نذیر بھی تھے یعنی ڈر سنانے والے تھے، سارے پیغمبر مبشر بھی تھے یعنی خوشخبری، جنت کی خوشخبری سنانے والے تھے، سارے پیغمبروں نے یہ کام کیے مگر سن کر، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ کر کیا۔ اسی لیے معراج صرف حضور کو ہوئی، معراج صرف حضور کو ہوئی۔ ایسے ہی سراج المنیر جو ہے
وہ آفتاب کو کہتے ہیں، سراج منیر یہ سورج کو کہتے ہیں، آفتاب کو۔ کیوں؟ کہ وہ بھی عالم میں ہر جگہ ہوتا ہے، گھر گھر میں موجود، یعنی اس کی روشنی ہر گھر میں پائی جاتی ہے، ہر گھر میں موجود، آپ بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ اس آیت کے ہر کلمے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا یہ ثابت ہے۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ یہاں پر جو پیش کی گئی، اور اس آیت کریمہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حاضر اور ناظر ہونا، یہ سارے عالم کے لیے حاضر و ناظر ہونا یہ ثابت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ اور بھی دوسری آیات کریمہ یہ حاضر و ناظر کے ثبوت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔